جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور میرے ساتھ عامر متین صاحب موجود ہیں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ عامر صاحب آج دو بڑی خبریں ہیں اور ہمارے پاس انسائیڈ سٹوری، ایک میرے پاس انسائیڈ سٹوری ہے اور آج آپ کے پاس بھی بڑی ایک بڑی اہم سٹوری ہے۔ اور پتہ جب اس کے رپورٹر کے پاس خبریں ہوں نا تو اس کا فیس، اس کی باڈی لینگویج نا وہ گلو کر رہی ہوتی ہے، کوئی بڑی خبر ہاتھ چڑھ جائے آپ کی۔ سو آج ہمارے پاس دو بڑی اہم خبریں ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہے، جو پاکستان کے پولیٹیکل فیوچر کو میرا خیال امپیکٹ کریں گی کچھ آنے والے دنوں میں۔ آپ کے پاس تو کچھ ڈیٹس بھی ہیں۔ ایک تو بڑی خبر جو آ رہی ہے کیبنٹ سے آ رہی ہے، میں کیبنٹ کی سٹوری شیئر کرنے والا ہوں آج آپ کے ساتھ کہ نواز شریف صاحب جو ہیں آج ان کا دوبارہ وہاں پہ، آپ کو پتہ ہے 2-3 دن سے مسئلہ تو چل ہی رہا تھا جہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جس میں نواز شریف صاحب کو واپسی کی بات ہو رہی تھی، لیٹر لکھ دیا، ابھی یو کے سے واپس آئے، گئے تھے، نہیں ہے وہ حکومت جو بھی ہے وہ سارا کچھ آپ نے آ کے سن لیا ہوگا۔ آج وہاں پہ کیبنٹ میں نواز شریف صاحب کا ایشو جو ہے وہ دوبارہ سامنے آیا ہے، اور جو اس کی انسائڈ ڈیٹیلز ہیں کہ کیبنٹ میں کیا ایگزیکٹ وہاں پہ گفتگو ہوئی ہے، انسائڈ سٹوری کیا ہے نواز شریف صاحب پہ، کس وزیر نے کیا کہا، وزیر اعظم پرائم منسٹر نے کیا کہا، کس نے بریف کیا اور کس نے ریز کیا، اور کیا اس پہ کامنٹس، پرائم منسٹر آف پاکستان اسپیشلی کیا کامنٹس کیے جناب، کہ آپ ہی تھے جنہوں نے نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت دی تھی۔ اور جو سب سے بڑی اہم چیز ہے میرا خیال ہے پاکستان کے لوگوں کو خبر ہے، جو ہم سٹوری ایک اس کو بریک کر سکتے ہیں، وی کین ایک طرح کا اس کو کہتے ہیں ٹیک اے کلیم، کہ جب یہ بھیجنے لگے تھے اس کو، نواز شریف صاحب کو یو کے جانے لگے تھے کہ آپ جائیں علاج کروائیں وٹ ایور یہ کریں، ان کو یو کے حکومت نے باقاعدہ پوچھا تھا کہ جناب یہ جو آپ کے پرائم منسٹر آف پاکستان ہے سابق، یہ یو کے کیا کرنے آ رہے ہیں، یہ کیوں آ رہے ہیں، کس اس میں چکر میں آ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو آپ کے کنوکٹڈ ہیں، وہاں پہ جیل میں ہیں۔ یہ یو کے اتھارٹیز نے یہ باقاعدہ ان سے پوچھا تھا، اور یہ بات اب تک سامنے نہیں آئی تھی میرا خیال، اب تک میرے نالج میں تو نہیں ہے، کسی اور نے کوئی اس پہ بات کی تو آئی ڈونٹ نو۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ یہ کیبنٹ سے جو سٹوریز آ رہی ہیں کہ اس پہ یو کے والوں نے ان سے کیا پوچھا، یہ تو میں تھوڑا سا بعد میں بتاتا ہوں۔ میں پہلے یہ بتا دوں کہ آج جب یہ کیبنٹ کا اجلاس ہوا ہے تو یہ ایجنڈے پہ نہیں تھا۔ یہ نواز شریف صاحب جو ہیں کیا ایک ہوتا ہے نا ایجنڈا لے کے، انٹیریئر منسٹری سمری لے کے جاتی ہے جناب کہ ہم نے ان کو بلوانا ہے، یا ہم نے کوئی یا فارن آفس وغیرہ کو اس طرح کی چیزیں لکھے، تو پتہ یہ چلا ہے کہ جب ان کی میٹنگ وغیرہ ختم ہوگی تو اس کے بعد ایک ان کا ہوتا ہے 0 آور ہوتا ہے کیبنٹ کا، جس میں یہ ان کو کہتے ہیں، ان کے سول ملٹری جو ان کے افسران ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ میٹنگ چھوڑ کے چلے جائیں، پھر وزیروں کو وہ دیا جاتا ہے کہ اب آپ نے کوئی بات کرنی تو یو کین ڈو دیٹ۔ اس کے منٹس وغیرہ یہ چیزیں اس طرح کی ریکارڈ بھی نہیں ہوتی۔ اس میں جو یہ میرے ذرائع بتا رہے ہیں اس کے میٹنگ کے کیبنٹ کے کہ بابر امان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ آ کے اس کی شروعات کی ہیں۔ انہوں نے کہا جناب کہ مسٹر پرائم منسٹر پچھلے 2-3 دنوں سے میڈیا میں بھی باتیں چل رہی ہیں، منسٹرز بھی باتیں کر رہی ہیں، اور یہ سارا ایشو ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ گئے جو تھے واپس کیسے آئیں گے اور کس طریقے کا ہوگا۔ تو یہاں سے سٹارٹ ہوا، بابر امان صاحب نے اگر انیشیٹ کیا، ان کا ویسے آپ کو بڑا پرانا چلتا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ آپس میں ان کی چاند ماری چلتی رہتی ہے، لہٰذا جنہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس کا کیا کرنا ہے ہم نے، تو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اس پہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں ان کے اس وقت مشیر ہیں ان کے عمران خان صاحب کے اکاؤنٹیبلٹی کے، انہوں نے پھر کیبنٹ کو پورا انہوں نے بریف کیا اس پہ۔ سو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے سے طے تھا کہ بابر امان صاحب پوچھیں گے اور مشیر صاحب ان کو بریف کریں گے، کیونکہ انہوں نے ایک چیز بتائی، ڈیٹیل سے بتائی انہوں نے کیبنٹ کو۔ انہوں نے کہا جناب کہ ہم نے یہاں پہ ایسے ایک اس کا آپ کو یاد ہوگا میڈیکل بورڈ بنایا تھا ڈیٹس وغیرہ کے ساتھ، اور شہزاد اکبر صاحب نے بتایا ہم نے میڈیکل بورڈ بنایا تھا، اس کے بعد ہم نے یہ کیبنٹ میں آیا تھا، اس کی ہم نے اپروول دی تھی، اور ہیومنٹیرین بنیادوں پہ وہ جو ساری چیزیں ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی، کیبنٹ نے بھی، کہ آپ ان کو جانے دیں۔ تو پلس ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے بعد جب ان کی ڈیٹس ختم ہوئی تو 8 ہفتے بعد انہوں نے واپس تو آنا تھا، پنجاب حکومت کی ڈسپوزل پہ تھے کہ وہ ایکسٹینڈ کریں یا نہ کریں۔ سو 8 ہفتے میں وہ نہیں ہے، اور ان کی جو ان کو انہوں نے ایکسٹینڈ کرنا تھا وہ ایکسٹینڈ نہیں کیا گیا، لہٰذا اب کی دفعہ ہم نے یو کے وغیرہ کو لیٹرز ہم نے لکھ دی ہیں کہ آپ جو ہیں اس پہ جو ہمارے جو بندے ہیں ان کو آ کے اس پہ واپس کریں۔ سو انہوں نے بریف کیا۔ اب اس پہ 2-4 بولنے والے اس میں وہ تھے، یہ لوگ تھے جنہوں نے بات کی، فیصل واڈا صاحب نے بات کی جو مجھے میرے ذرائع بتا رہے ہیں، شیخ رشید صاحب نے اس پہ بات کی، انہوں نے کی 2-4 اور کی، سب سے اہم گفتگو کی وہ وزیر اعظم پاکستان نے کی۔ تو انہوں نے یہی کہا جناب کہ ہمیں تو جو بتایا گیا تھا، ہمارے سامنے جو ڈیٹا لایا تھا کہ جناب ان کی جان کو خطرہ ہے، کچھ ہو جائے گا، کچھ خدا نہ خواستہ کچھ بڑا واقعہ نہ ہو جائے، تو ہم نے تو اس چکر میں ان کو جانے دیا تھا، لہٰذا اب ہم پہ تو بلیم اس طرح نہیں آ سکتا کہ ہم نے کیوں جانے دیا، وہ ہیومنٹیرین بنیادوں پہ کیا تھا۔ لیکن تو میں نے اپنے ذرائع سے پوچھا، میں کہ جن لوگوں کو وہ کہہ رہے تھے کہ ذمہ داران ہیں، جنہوں نے جھوٹی غلط خبریں دیں یا رپورٹس ہیں، ان کا کیا بنے گا ان کا چیزوں کا، تو اس پہ کوئی واضح ابھی کوئی بات نہیں، کیونکہ بات پھر اپنے پہ آ جائے گی نا، کیونکہ الٹیمیٹلی دا بک اسٹاپ ایٹ دا پرائم منسٹر آفس اور دا کیبنٹ اور ایون پنجاب گورنمنٹ اس پہ آئے گی۔ خیر وہ بات اپنی سائڈ پہ رہے گی۔ تو سب کا یہی تھا کہ جناب ان کو واپس آنا چاہیے، وہاں بیٹھ کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، بلا بلا چیزیں۔
تو اصل جو اس میں سے اس پہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جو قانونی کارروائیں ہیں آپ ان کو پورا کریں، یہ کہہ سکتے تھے. اصل جو سٹوری ہے میں لاسٹ اس کو کر کے بڑی، حالانکہ لمبی ڈیٹیلز ہیں میرے پاس، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کے پاس بڑی ہے کہ امپورٹنٹ خبر اسی سے ریلیٹڈ ہی، کوئی 15 سپتمبر کے بعد کوئی سنا کہ توپیں گنے بم شم کوئی چلنے والے اکاؤنٹیبلٹی سٹائل، وہ آپ بتائیں گے تفصیل. لاسٹلی جو میرے لیے اس میں بڑی خبریات ہے عامر صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو یو کے بھیجنے لگے تھے، وہاں پہ جب جانے لگے تھے نواز شریف صاحب، یو کے اتھارٹیز نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ کیوں آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، کیا ان کا ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے، ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ ہمارے پاس بھیج رہے ہیں، ہمارے اپنے لاز ہیں. اس پہ حکومت پاکستان نے ان کو یہ شور کروایا تھا کہ جناب یہ لیگلی طور پر آ رہے ہیں، قانونی طور پر آ رہے ہیں، پاسپورٹ بھی دیا ان کو، پلس جو عدالت کا فیصلہ تھا اگر آپ کو یاد ہو، عدالت کا فیصلہ اور کیبنٹ کا فیصلہ، یہ دونوں یو کے حکام کو پیش کیے گئے تھے. تو جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری مرضی سے نہیں گئے، اور آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کہا تھا کہ جناب آپ نے ان کا نام جو ہے ای سی ایل سے نکال کے آپ نے خود بھیجا تھا، اور بلیم ہمیں کر رہے ہیں کہ عدالتوں نے بھیج دیا. سو وہ بات کنفرم ہوئی ہے کہ اس میں یو کے کو جو لکھا گیا تھا، جب بتایا گیا تھا، اس میں انہوں نے 2 فیصلے دیے تھے. انہوں نے کورٹ کا فیصلہ بھی دیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا، پلس کیبنٹ کا فیصلہ تھا وہ بھی دیا گیا. سو یہ تو تھی انسائیڈ سٹوری، لمبی کہانی ہو سکتی ہے، لیکن ایک تو میں تبصرہ چاہتا ہوں اچانک ان کو اس میں کیوں اتنی دلچسپی پیدا ہو گئی ہے، اور جو آپ کے پاس خبریات ہے ذرا اس کو بتائیں. سوری فار دس ایک لانگ لیکن ایک اندر کی اچھا آپ نے انسائیڈ سٹوری جو ہے نا کیبنٹ کی دی ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ یہ کہیں گے اور یو کے والے چھوڑ دیں گے. انہوں نے پہلے ہی وہ پھنس جاتے ہیں، بعد میں انہوں نے پہلے ہی پوچھا تھا. اگر ان کی اب میڈیکل گراؤنڈز ہیں یا ہیومینیٹیرین گراؤنڈز ہیں تو ان کو یو کے کو دیکھنا پڑے گا. ان کے اپنے لاز ہیں، ان کی اپنی ایک ٹریڈیشن ہے کہ ایک وہ ہے. باقی ایک کامیڈی تھیٹر ہے اقراء صاحب کہ ہر ایک کی طرف سے، کہ نون لیگ والوں میں بھی پہلے انہوں نے اتنا شور مچایا ہوا تھا کہ آپ کے ہمارے جیسے لوگ بھی بڑا ڈرتے ہوئے بات کرتے تھے کہ بیمار آدمی کے اوپر مناسب نہیں ہوتا بات کرنا، تو وہ بھجوا دیا گیا اور وہ چلے گئے. اب وہ ان کی خود تصویریں ریلیز کر رہے ہیں، ٹویٹس کر رہے ہیں. وہ مجھے جو لگتا ہے کہ مریم بی بی شاید کیونکہ نواز شریف کا بستر پہ پڑ جانے سے ان کی سیاست کمزور ہو جاتی ہے، پھر شہباز شریف صاحب حاوی ہو جاتے ہیں، تو ان کو سیاسی ضرورت ہے اس بات کی کہ نظر آتے رہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا ماشاءاللہ تندرست ہیں اور چلتے پھرتے ہیں، تاکہ ان کو 2-4 سال چاہیے ہیں کہ وہ اپنی سیاست کو ٹھیک کر سکیں. یہ ان کی طرف سے ریلیز ہے. پہلے بہت زیادہ بیمار بنا دیا، اب بالکل ان کو دوڑتے جو ہے نا جاگرز کے اندر بار بار دکھایا جا رہا ہے کہ وہ فٹ ہے. ایک تو ان کی طرف سے. دوسرا تھیٹر جو گورنمنٹ کا ہے کہ پہلے جو انہوں نے پریشر میں آگے یا جو بھی کیا بھجوایا بالکل انہوں نے ہے، تو اب یہ یاسمین راشد پہ پہلے ڈال دیا کہ جناب یہ ساری رپورٹیں تو آپ نے دی تھی، تو پہلے کہا جا رہا تھا جی یہ رپورٹیں غلط ہیں. کل ان کا انٹرویو آ گیا، انہوں نے کہا نہیں جناب یہ رپورٹیں ہم نے پوری تھینٹیکیٹ کروا لی تھیں، یہ بالکل طبیعت ان کی خراب تھی، ڈبل چیک ٹرپل چیک کیا دیا تھا، ہم نے اپنے ہاسپٹل سے بھی کروایا تھا، تو بالکل ان کی وہ رپورٹیں ٹھیک تھیں، یہ کیسا نہیں ہے. اس کے بعد جمپڈ ان فواد چودھری صاحب، کمال چودھری صاحب آدمی ہیں، انہوں نے کہا جناب یہ تو ڈاکٹری جو ہے نا یاسمین راشد یہ تو بیچاری گائنیکالوجسٹ ہے، اور یہ ان کو کیا پتا ڈاکٹری کا ہے کہ گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر نہیں ہوتی. اور اتنا پہلے ان کو بیچا جاتا تھا کہ جناب اتنی بڑی ڈاکٹر ہیں، اتنی بڑا ان کا نام ہے، انہوں نے 2 منٹ میں زیرو کر دیا. انہوں نے ان کو کیا پتا ہے بیماری کا، یہ تو گائنیکالوجسٹ ہے، وہ جس طرح کی کمپاؤنڈر ہی بنا دیا بیچارہ نا. تو وہ ایک کامیڈی چل رہی ہے کہ جب بھیجتے ہیں، کوشچن یہ ہے کہ ایک دم مصیبت کیوں پڑ گئی ہے. پہلی تو obvious بات ہے کہ مریم بی بی نے جب سے وہ پتھراؤ والا سلسلہ شروع ہوا ہے تو ان کو نظر آیا ٹروس ٹوٹا تو وہ واپس ہے. دوسرا آپ اور میں یہ خبر دے چکے میں ہیں کہ یہ 2 مہینے کے اندر جو ہے نا کنوکشن کا ریٹ بہت زیادہ ہوگا. کافی سارے لوگوں کے تفصیل میں آپ سے چاہتا ہوں آپ نے دیکھیں اس خبر کے بعد انہوں نے آصف زرداری صاحب کو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ فون کے ویڈیو لنک کے اوپر انہوں نے کہا جی میرا وکیل بھی نہیں ہے، وہیں فرد جرم دردی. اس کے بعد شہباز شریف صاحب کا ریفرنس پیش کر دیا گیا. اس کے بعد سے میری اطلاعیں ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی ذرا محتاط ہونا چاہیے، ڈرگز میں تو وہ قابو نہیں آئے، تو ابھی وہ یہ لیونگ بیونڈ مینز کے کیس کے اندر، پھر اس طرح خواجہ آصف صاحب بھی اس کے انڈر ہے. تو کافی لوگ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سندھ سے بلیں کینسل ہونی شروع ہوئی ہیں اور گرفتار سرکاری ملازمین ہو رہے ہیں. تو یہ 2 مہینے کے اندر ایک مار داڑ ہو رہی ہے. سب سے امپورٹنٹ ہے کلاس صاحب کہ یہ تو ہے نیب اور گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ بتا رہے ہیں، بڑی اہم خبریں. آگے جو اصل آ رہا ہے جوڈیشری کا موڈ ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے. 15 ستمبر کو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے بلایا ہوا ہے نیب کو
अच्छा, उसमें नैब के सारे ऑफिशियल्स के उन्होंने चेक करने हैं कि जनाब हमें तो आप बाकी सबको तो पकड़ते हैं, आपके क्रेडेंशियल्स के किसकी क्या करनियों चेक कर रहे हैं और वो। क्वालिफिकेशंस क्या हैं? हाँ, उससे पहले याद रहे कि नवाज शरीफ साहब के जो जज था वो बरतरफ हो चुके हुए हैं और क्वेश्चन आ गया हुआ है कि उनकी जो कन्विक्शन लजीजिया वगैरह में हुई भी है, आया वो क्वेश्चनेबल है और उसकी अपील आगे आ रही है, उसकी अपील आ रही है कि उनका क्या बनता है कि वो जज साहब का वो केस उनका कमज़ोर हो गया हुआ है कि जज जो है वो कंप्रोमाइज्ड पकड़ा गया हुआ है। फिर आमिर भाई मैं आपको बात तो करता हूं, मैं उस दौरान उसी जज ने फिर एक में उनको बरी भी तो किया हुआ है ना, एक में बरी किया हुआ है, फिर वो भी judgment वो भी दोनों अगर होंगी तो वो डबल एज्ड है, वो बिल्कुल है। मगर एक वो केस है 15 सितंबर को अगर फायज ईसा साहब ने वहाँ पे जो मेन मंगी साहब हैं, लेट से कि मंगी साहब को वो कहते हैं कि इसकी तो तकरीर ठीक नहीं थी और वो भी हो जाते हैं, तो ये केस में भी दरार पड़ जाती है। फिर आपकी पैनामा केस के अंदर सारा एविडेंस के अंदर मंगी साहब पेश थे, तो मंगी साहब से होके एक और दरार पड़ जाती है। तो ये एक मिला जुला के ओवरऑल देखें तो चीज़ें हीटअप हो रही हैं, इधर से पकड़ तकड़ भी और उधर से भी जो है एफर्ट एकदम नज़र आ रहा है। इसलिए आपने देखा है कल शहबाज शरीफ साहब पूरी 10-12 लोगों को एकदम से एक्टिव नज़र आए हैं, दरमियान में बिल्कुल वो स्पेस दे रहे थे, मरियम बीबी आगे आ रही थी और वो खामोश बैठे हुए थे, बीमारी का बहाने हो रहे थे। एकदम से नज़र आया है कि नहीं जनाब ये वो अपीजमेंट पॉलिसी नहीं चल रही है, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। तो मेरा ख्याल है ये आइंदा हफ्तों में और दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा हीटअप कर रही हैं। बड़ी आपने अहम मेरा ख्याल खबरें बल्कि डरा दिया आपने उस पे के जो 3-4 आपने नाम बताए हैं कि इनको शायद दोबारा पकड़ा भी जा सकता है, रेफरेंसेस भी आ रहे हैं, टाइट करने की कोशिश की जा रही हो। ये टाइट करने वाला जो काम है ये सिर्फ हमें इधर ही नज़र आएगा पीपल्स पार्टी पे, नवाज लीग के, और जो इनके बड़े बड़े स्कैंडल्स आए हैं इनके अपने आए हैं, इस पे पीटीआई उस पर कोई बात नहीं करता, ना नैब करती है, ना पे नैब के पाँव के नीचे सुरेश लग जाती है। अभी आज़म खान साहब का क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी में है कि अपना जल्दी से उन्होंने प्लाट भी ले लिया और वो वर्ल्ड बैंक भागना चाहते हैं, उनका केस अभी क्लियर नहीं हुआ, मालन जब्बा वाला केस उनका भी क्लियर नहीं है। और आजकल पूरा मैं इतला दे देता हूँ कि ऊपर प्रेशर आया है कि जनाब इनको क्लियर किया जाए, आज़म खान साहब उससे क्लियर नहीं होंगे तो वो वर्ल्ड बैंक जा नहीं सकते। इसी तरह हेलीकॉप्टर का केस है, बाकी केसेस हैं वहाँ पे जहाँ उनके केसेस हैं आप देखिए वहाँ से बिल्कुल बात बताएं मुझे एक बात बताएं। एक तो मैं वही कैबिनेट की थोड़ी सी फिर मुझे कुछ याद आ रहा था कि आज वहाँ पे जब डिबेट्स वगैरह हुई तो 2-4 ऐसे मिनिस्टर भी थे, वो कहते हैं ना कि आई टोल्ड यू सो, जो आप बात अक्सर कहते हो आई टोल्ड यू सो। कुछ ऐसे वजीर भी थे वहाँ पे जिन्होंने, आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वोटिंग करवाई थी वहाँ पे, जब नवाज शरीफ साहब ने जाना था वोटिंग करवाई गई थी कि जनाब ये बताएं कितने मिनिस्टर इनके हक में और कितने इनके खिलाफ हैं। तो उस पर कुछ वजीरों ने उस वक्त इसके खिलाफ वोट दिया था कि हमें नवाज शरीफ साहब को बाहर नहीं जाना चाहिए, ये जाने देना चाहिए। हालांकि पता है कितनी हाइप क्रिएट हुई थी कि पता नहीं खुदा ना खासा कुछ हो जाए। अच्छा, कुछ वजीर ऐसे भी थे बाद में हमने देखे जिन्होंने वहाँ पे उन्होंने ये मुखालफत की, बाहर निकल के कहा जी हमने तो 2 हाथ खड़े किए थे। ऐसे भी थे जिन्होंने लहू लगा के शहीदों में शामिल होने की कोशिश की। तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग था, जब मैंने किसी अपने उससे सोर्स से पूछा तो मैं कि कौन कौन से थे, उन्होंने बड़ा एक उनसे बात नहीं हो सकी। मुराद सईद का कहा है उन्होंने कि जब वो जाने लगे थे नवाज शरीफ साहब, मुराद सईद ने वो किया था, इसको अपोज किया था कि ना जाने दें आप, इस ना इजाज़त दें, हमारे लिए प्रॉब्लम होंगे पीटीआई के लिए। हमने एक नैरेटिव बनाया, खैर ना हुआ। तो आज मैंने अपने ज़राए से पूछा, मैं कि ये बताएं मुराद सईद आज बोला, कोई एक बंदा होता है ना कि मैंने तो मना किया था, आई टोल्ड यू सो। तो मुझे बताया गया कि मुराद सईद साहब आराम से टेक लग के वो चाय पीते रहे, उन्होंने इस मामले पे कोई बात नहीं की कि भाई साहब मैंने तो कहा था ये मसला होगा। मैं लास्टली आपसे इसमें ये आपकी इतला थी कि जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले थे कि जनाब इनको जाने दिया जाए, भाग दिया जाना चाहिए, वो शेख रशीद साहब थे, जो कि कल टीवी पे कह रहे थे कि जनाब ये डील का हिस्सा था कि 5 साल तक वो नहीं बोलेंगे और वो बिल्कुल नहीं इंटरफेयर करेंगे और 5 साल इनको देंगे। वो तो शेख साहब वो हमारे उसमें सरायकी में पहले भी कहता हूँ, वो हर पीड़ पे, हर मेले में, हर वो शादी पे धिया, वो उसकी क्या लड़की वालों की शादी हो या लड़के वालों को, देता या पुतरेता, वो हर साइड पे झुमर मार लेते हैं। शेख साहब को 7 खून माफ है, उन्हें ना कहा कर जब दिल चाहेगा इधर उधर झुमर मार लेंगे। सर मुझे लास्टली इस पर एक बात आमिर चाहिए, वो ठीक है हुकूमत अपना एक पोलिटिकल फेस सेविंग करने की कोशिश करे, जब से नवाज शरीफ साहब एक्टिव हुए हैं, मरियम बीबी, इन्हें भी फील हुआ कि कुछ यार को लगता है कि आपस में कोई ताने बाने जो है ना एस्टेब्लिशमेंट के दोबारा इनके कंटेक्ट में, उनको भी दाद दें। भी आपने भी चिढ़ाना जरूर होता है, ट्वीट श्वीट्स करके कि हुकूमत को चिढ़ाते रहे ना, वो चीज़ा लेने वाले काम है ना, वो भी पूरा चीज़ा लेते हैं। इमरान खान साहब और इनके मिनिस्टर का देखा कि मियाँ साहब फिर रहे हैं, अयाशा कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, फिर क्या कर लिया आपने, वो वाली चीज़ अपने। मुझे ये बताएं कि
یہ میاں صاحب جو ہیں یا مریم نواز صاحبہ وہ بغیر کسی کی بلیسنگ کے انلیس پاکستان میں کوئی آپ پہ ہاتھ نہ رکھے اسٹیبلشمنٹ نہ کرے وہ اتنے بڑے اسٹیٹمنٹ اور اتنا بڑا نیب پہ اور پریس کانفرنس کر سکتے تھے, ایکٹیو ہو سکتے تھے پالیٹکس میں. وہ کچھ نہ کچھ تو ہے کہیں نہ کہیں سم تھنگ از کوکنگ اپ. درمیان میں جا کے ٹروس ہو گیا تھا کہ وہ ظاہر ہے وہ چلے گئے باہر, نواز شریف صاحب یہاں پہ خاموشی ہوگی, شہباز شریف صاحب بھی خاموش, مریم بی بی خاموش, وہ سارے بس تھے, کیسز بھی سلو ڈاؤن سارے ہو گئے تھے. اب وہ گیا ٹروس ٹوٹ, جو بھی فیکٹرز تھے ادھر سے ٹوٹا یا ادھر سے ٹوٹا تو حکومت اور یہ نواز لیگ کا نواز لیگ کا اس کے وہ جو ٹروس جب ان کو نیب نے بلایا مریم کو بلا لیا تو وہ ٹروس ٹوٹ گیا, انہوں نے بھی پتھراؤ کر دیا اور اس کے بعد نواز شریف صاحب بھی باہر نکل آئے, سڑکوں پہ واک کرتے نظر آ گئے, جاگر پہن لیے, اور شہباز شریف صاحب بھی کل ایکٹیو ہو گئے. تو یہ آئندہ آنے دنوں میں وہ جو کہتے ہیں نا ہیئر اور دیر ادھر وے جو ہے نا فیصلے ہو جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے پیپلز پارٹی کا کہ پیپلز پارٹی جو ہے ان کے بھی یہ گرفتاریاں سب کی, ان کی بھی بائی دا وے ان کے ہاں بھی گرفتاریاں اس سے بھی زیادہ میسو ہو رہی ہیں. 2-4 اور بہت بڑے نام ہیں. یاد رہے کہ اومنی گروپ میں بلاول بھٹو صاحب بھی ان کا بھی نام ہے, وہ زرداری گروپ کے جو ہیں چیف ایگزیکٹو ہیں, تو وہ بھی اس کے اندر انوالوڈ ہیں. تو یہ وہاں بھی دیکھنے والا ہے. آپ نے ساتھ میں ایک آخری خبر کہ شہباز شریف دوبارہ فضل الرحمان صاحب کے بھائی ہیں, انہوں نے کہا ان دونوں کے بغیر میں کرتا ہوں, ان کے پاس دوبارہ گئے ہیں کہ ضرورت پڑ گئی ہے. تو یہ سڑکوں پہ ہوگا, عدالتوں میں ہوگا, اسمبلی میں ہوگا. تو یہ لڑائی آئندہ آنے دنوں میں ذرا فائنل فیز میں جا رہی ہے. عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ لڑائی آنے والے دنوں میں آگے کچھ یہ فیز میں آنے والے اسپیشلی جو ڈیٹس دے رہے ہیں, بڑی اہم ڈیٹ دے رہے ہیں کہ 15 ستمبر کو یہاں پہ نیب نے پیش ہونا ہے, قاضی یہ فیض عیسیٰ صاحب کے انہوں نے سامنے پیش ہونا ہے, وہ ہم اس کا دیکھیں گے. اور جو بڑی خبریں بتا رہے ہیں خواجہ آصف صاحب ہیں اور اس میں دیگر کچھ لوگ ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, 2-3 اور لوگ ہیں, ان کے خلاف کچھ بلکہ شہباز شریف صاحب کے خلاف اور ریفرنس فائل ہو گیا ہے. عامر صاحب کی خبر یہ ہے کہ جناب کہ ان کے خلاف کاروائیاں ہونے والی ہیں, بڑی تیز ہونے والی.